دیکھنے والے، اردو سننے والے اور اردو کو سمجھنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے سابقہ لیکچر رموز اوقاف کا پہلا حصہ پڑھا اور اس کو سمجھا، اور ہم نے ساتھ اس کی یہ وضاحت کی کہ یہی وہ رموز اوقاف ہیں، یعنی وہ علامات ہیں، وہ اشارے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ اپنے روزمرہ بولے جانے والے جملوں کے اندر اتار اور چڑھاؤ کو پیش کرتے ہیں۔ یعنی لسانیات کے اندر رموز اوقاف کی بالکل اسی طرح سے اہمیت ہے جس طرح ہمارے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھتے ہیں مختلف ڈراموں کے اندر، مختلف فلموں کے اندر اور مختلف کہانیوں کے اندر بہت ساری علامات جو ہیں وہ استعمال کر کے ڈراموں کے اندر خوشگوار تاثرات، افسردہ تاثرات اور حیران کن تاثرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ سارے کا سارا کمال جو ہے وہ رموز اوقاف کا ہوتا ہے۔ تو رموز اوقاف کی تعریف کو ایک مرتبہ آپ پھر سن لیں کہ یہ رموز اوقاف جو ہے یہ علامتی اشارے ہیں، یعنی رمز جو ہے یہ اشارہ ہے، علامت ہے۔ تو ہم اشاروں اور علامتوں کی وجہ سے اپنی عبارت کے اندر ایک خوشگوار تاثر کو پیدا کرتے ہیں۔ اپنے پہلے لیکچر کو مکمل کرنے کے بعد آئیے آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو دوسرے لیکچر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر بہت سارے سوال و جواب ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، بہت سارے حیران کن تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے الفاظ اور جملے جو ہے وہ ہماری زبان کے اندر کچھ اس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن کی وضاحت کے لیے ہمیں بعض اوقات انورٹڈ کاماز یعنی کوسین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں واوین کا استعمال جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء، آج کے لیکچر کا جو پہلا موضوع ہے ہمارا، وہ موضوع ہے ہمارا استفہامیہ۔ اب استفہام کیا ہوتا ہے؟ استفہام کا مطلب یہ ہے آپ کسی سے سوالات کرتے ہیں، آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی بھی جملے کے اندر آپ کو کون، کہاں، کیسے، کب، کیا آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ جملہ جو ہے وہ جملہ استفہامیہ ہوگا، اور اس کے لیے جو آخر میں علامت کا استعمال کیا جاتا ہے وہ سوالیہ علامت ہوتی ہے، یعنی اس کو سائن آف انٹروگیٹو کہتے ہیں۔ تو سوالیہ علامت جو ہے وہ جملے کے بالکل آخر میں استعمال جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ استفہامیہ جملہ اور اس کی علامت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کسی تار کو لٹکانے کے لیے سب سے پہلے وہ ہتھوڑی ہک کا استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیے گا یہ بالکل ہک کی مانند ہے، اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے یعنی کہ فل سٹاپ ہے، اس کو ہم سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ تو یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اس کا استعمال جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ تمہارا نام کیا ہے، اب دیکھیے گا میں نے پوچھا ہے۔ اب جب آپ کبھی بھی کسی بھی جملے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا، کہاں اور کب کا استعمال کریں گے تو وہ کون سا رموز اوقاف ہوگا؟ استفہامیہ ہوگا، اس کے لیے علامت یہ استعمال ہوگی۔ آئیے ہم جملوں کی مدد سے اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ اس میں ہم نے استفہام کیا ہے، پوچھا ہے کہ بھئی سامنے والے سے بھی آپ کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے۔ پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں، اسلم کہاں رہتا ہے۔ تو ہم کہاں کا لفظ استعمال کر کے اپنا سوال جو ہے اس کے اندر استفہام پیدا کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر علامت جو ہے آخر میں ہم نے یہ علامات استعمال کر دی ہیں جو بالکل اس سے ملتی جلتی ہیں۔ پھر ہم اپنے آخری جملے کے اندر جو ہے دیکھتے ہیں کہ تم لاہور کب گئے تھے۔ اب جیسے ہی کب آ گیا تو یہ جملہ خود سے وضاحت کر دیتا ہے کہ میں جملہ استفہامیہ ہوں، اور میرے آخر کے اندر کیا آئے گا؟ ایک حرف استفہام آئے گی، علامت استفہام آئے گی۔ تو علامت استفہام جو ہے وہ رموز اوقاف کے اندر یہ ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم چلتے ہیں استفہامیہ علامت کو پڑھنے کے بعد فجائیہ۔
یہ فجائیہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں فجائیہ ندائیہ اور استجابیہ کے لیے ایک ہی علامت استعمال کی جاتی ہے جس کو آپ انگریزی کے اندر سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، اور آپ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ یعنی نریشنز کے اندر آپ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ ان چیزوں کا واٹ اے بیوٹیفل ویدر اٹ از، تو آپ یہ اس قسم کی علامات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فجائیہ جو ہے وہ کیسے فقرات کے لیے، ندائیہ کس قسم کے فقرات کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور استجابیہ علامات جو ہیں علامت وہی ہوگی لیکن ہم اس کا نام بدل دیں گے، ندائیہ کی علامت وہی ہوگی لیکن ہم اس کا استعمال بدل دیں گے، فجائیہ وہی علامت ہوگی لیکن ہم جملوں میں اس کی وضاحت مختلف انداز سے کریں گے۔ آئیے دیکھیں کہ فجائیہ جو ہے وہ دلی جذبات کے اظہار کے موقعوں کے اوپر استعمال کی جاتی ہے۔ اب دلی جذبات اظہار جو ہے وہ کیسے کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں آہا، پھر میں کہتا ہوں واہ بھائی واہ، پھر میں کہتا ہوں بھائی بہت خوب، پھر میں کہتا ہوں بھائی افسوس صد افسوس، پھر میں یہ کہتا ہوں اوفو۔ تو یہ جذبات ہیں ہمارے جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن قطع نظر اس کے کہ ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عزیز طلبہ ہم اس بات سے بالکل قطع نظر ہوتے ہیں کہ ہم تو علامت فجائیہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم جملوں کی مدد سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے گا جیسے آج کل موسم جو ہے وہ بہت حبس زدہ ہے، تو ہم کہیں گے بھائی اف۔ اب دیکھیے گا جیسے میں نے اف کہا تو میرے دلی جذبات جو ہیں وہ زبان تک آ گئے ہیں، اف آج بلا کا حبس ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ یہاں پہ میں نے جو اف کا استعمال کیا ہے یہ دلی جذبات ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ علامت فجائیہ ہوگی۔ اب یہ ندائیہ نہیں ہوگی، اب یہ استجابیہ نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی ہے کہ اگر جملہ آ جائے ایگزام کے اندر، اگر جملہ آ جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جملہ استجابیہ ہے، ندائیہ ہے یا فجائیہ ہے، تو اب آپ تو اس مخمصے میں پڑ جائیں گے کہ میں اب اس کو کیا لکھوں، استجابیہ لکھوں، ندائیہ لکھوں، فجائیہ لکھوں یا کیا لکھوں؟ تو بھائی آپ نے یہ علامات یاد رکھنی ہے کہ فجائیہ آہا، واہ واہ، خوب، افسوس اور اوفو، یعنی جس فقرات کے اندر آپ کے دلی جذبات جو ہے وہ غالب آ جائیں وہ فجائیہ ہوگا۔ اب دیکھیے گا آہا، تو اس میں بھی عزیز طلبہ آپ دیکھیں دلی جذبات ہیں۔ آج موسم بہت سہانا ہے، آج موسم بہت سہانا ہے۔ اب دیکھیے گا واہ بھائی واہ، اب یہاں پر پھر ہمارے دلی جذبات جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ علامت، یہ کون سی علامت ہوگی؟ علامت فجائیہ ہوگی۔ کیا خوب کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے، تو یہ کیا ہوگی؟ علامت فجائیہ ہوگی، علامت ندائیہ نہیں ہوگی، علامت استجابیہ نہیں ہوگی۔ آئیے اب ہم علامت ندائیہ کی طرف چلتے ہیں۔ علامت ندائیہ بالکل اسی کی طرح ہے لیکن جذبات کا اظہار تھوڑا سا بدل جائے گا۔ اب اس میں ندا کیا ہوگی؟ ندا کا مطلب ہے آواز دینا کسی کو۔ ہم کہتے ہیں نا ہاتف سے ندا آئی، یعنی ہاتف غیب سے مراد ندا آئی، تو ایسی آواز جو غیب سے آتی ہے اس کو ہاتف غیبی کی آواز کہتے ہیں۔ تو ندا پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی شخص کو، کسی بھی مجمع کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ علامت ندائیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے گا عزیز طلبہ، جب ہم کسی اکیلے شخص کو یا پھر کسی مجمع کو پکارتے ہیں تو اس وقت پکارتے ہوئے ہم یہ علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم علامت منادا کے ساتھ لگائی جائے، اگر یعنی یہ علامت جو ہے منادا کے ساتھ لائی جائے تو یہ بھی علامت ندائیہ کہلائے گی۔ تو آئیے ہم جملوں کی مدد سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں اکرم۔ اب جیسے ہی میں نے بولا تو میں نے کچھ توقف کیا، اکرم آپ کل کہاں تھے؟ اب دیکھیے گا کہ یہاں پر میں نے اس جملے کے اندر مختلف قسم کی موضوعات کو چھیڑ دیا ہے تاکہ ہمارا پچھلا سبق جو ہے وہ بھی ریوائز ہو جائے۔ اکرم یہ کیا ہوگی؟ علامت ندائیہ۔
ہم نے کسی کو پکارا ہے، اکرم کو، اسلم کو، رضوان کو، سلمہ کو، نجمہ کو، شازیہ کو، ہم جب پکاریں گے تو جیسے ہی پکاریں گے تو اس کے ساتھ کون سی علامت آئے گی عزیز طلبہ؟ علامت ندائیہ آئے گی۔ اب دیکھیے گا آپ کل کہاں تھے، یہاں پر میں نے کون سا جملہ چھیڑ دیا ہے، ہم یہاں پر پھر لے گئے ہیں اپنے پچھلے جملے کی جانب، جملہ استفہامیہ کی جانب اور علامت استفہامیہ کی جانب۔ تو اب دیکھیے گا، اے عشق، یہ بہت ہی خوبصورت شعر جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے انتخاب کیا ہے، اے عشق۔ اب عشق جو ہے اس کی نہ کوئی ظاہری صورت ہے نہ کوئی حقیقت ہے، یہ بس آپ کے دل و دماغ کے اوپر جو ہے یہ طاری ہوتا ہے، اور ایسا طاری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی آگ کو روشن کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جو اپنے محبوب کے سوا باقی ہر چیز کے تصور کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو شاعر نے بہت ہی خوبصورت اظہار کیا کہ اے عشق۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم نے علامت ندائیہ استعمال، عشق کو پکارتے ہوئے ہم نے علامت ندائیہ کا استعمال کیا۔ کیا کیا؟ تیرے صدقے میں تیرے واری جاؤں، قربان جاؤں کہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ جلنے سے چھٹے سستے۔ ایک وہ آگ ہے عزیز طلبہ جو دنیا کی آگ ہے، جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، کہ جس کے اندر اگر آپ اپنے وجود کو ڈالیں تو جسم کا اوپر والا پورا وجود جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، لیکن عشق کی لگائی ہوئی اندر آگ جو ہے وہ آپ کے تن، من اور روح کو جو ہے، اگر عشق حقیقی آپ کا سچا ہے تو وہ آپ کو آپ کی اصل منزل کی جانب جو ہے وہ لے جائے گا۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر نے اپنی قلبی کیفیات کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کر دیا کہ جو آگ بجھا دے گی، کون سی آگ؟ محبوب کی جمال کی آگ جو ہے نا، وہ جو لگائی ہے نا تم نے اندر، وہ جو ہے وہ حل من مزید کے نعرے لگاتی ہے۔ تو وہ کیا؟ وہ آگ لگائی ہے، وہ جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو بڑا آرام سے تنہائی میں بیٹھ کے ذرا اس کو سنیے گا بھی اور سر دھنیے گا بھی۔ تو اگلی علامت جو ہے ہماری ہے استجابیہ۔ استجابیہ علامات اس وقت استعمال کی جاتی ہیں عزیز طلبہ جب آپ کے جملوں میں کوئی حیرانی کا تاثر جو ہے وہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کہتا ہیں بھئی یہ کام آپ نے کیسے کر لیا؟ اب دیکھیے گا میرے جملوں کے اندر کیا آ گیا؟ حیرانی کا تاثر آ گیا۔ تو حیرانی کا تاثر جب بھی آئے گا اس کو ہم استجابیہ علامت جو ہے، دیکھیے فجائیہ شکل وہی ہے، ندائیہ شکل وہی ہے، استجابیہ شکل وہی ہے، لیکن ہمارے جملوں کے، ہمارے دلی جذبات نے، ہمارے پکارنے نے اور ہمارے حیرانی کے تاثر نے ان تمام کی شکلوں کو الگ الگ ناموں سے موسوم کر دیا ہے۔ آئیے اب جملوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ علامت استجابیہ کا استعمال کب اور کہاں ہوتا ہے، اور ہمارے لہجے کے اندر جو ہے اس تبدیلی کون سی آتی ہے۔ دیکھیے گا، ہائے اس پدی نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ پدی یعنی ایسا شخص جس سے ہمیں کسی بھی کارنامے کی، کوئی کام کی توقع ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے تو کوئی بھی چیز دنیا میں نکمی پیدا نہیں کی، کسی نہ کسی کو کسی با مقصد، اس کی حیات جو ہے وہ با مقصد ہے، تو اس لیے کبھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آج اگلے فقرے میں دیکھیے گا، استجابیہ میں وہ اور رحم، توبہ 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 استغفر اللہ، وہ تو اتنا ظالم انسان ہے، وہ تو کبھی کسی کے اوپر رحم کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے گا، استجاب حیرت علامت، حیرت حیران کن انداز ہے، اس نے کی تمہاری مدد؟ ارے بابا نہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی کو مقصد کے بغیر کبھی کوئی نفع پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے میرے جملوں کے اندر جو حیرانی کا تاثر آ رہا ہے وہ علامت استجابیہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آئیے جملے میں دیکھتے ہیں، اس سے یہ امید فضول ہے۔ بھائی وہ اور رحم، اس سے یہ امید بالکل فضول، اس سے امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تو آئیے ہم اپنے رموز اوقاف کی اگلی علامت کی طرف چلتے ہیں عزیز طلبہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلی جو رموز اوقاف کی علامات کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے واوین۔ واوین کیا ہوتی ہیں؟
کہ جب آپ دیکھتے ہیں نریشنز کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ دو سپیچز ہوتی ہیں، ایک ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے کہ انڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باہر والی جو سپیچ ہوتی ہے، اندر والی جو سپیچ ہوتی ہے، اس کے ارد گرد قومیں رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک رپورٹنگ سپیچ ہے، ایک رپورٹڈ سپیچ ہے. رپورٹڈ سپیچ کے اوپر انورٹڈ کامز لگے ہوتے ہیں، جس کو آپ ووین کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ووین کہتے ہیں. اور یہ ووین کب استعمال کی جاتی ہیں عزیز طلبہ؟ ان ووین کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب آپ کسی بھی مشہور انسان کے اقوال کو اپنی پیپر کے اندر، اپنے کسی کہانی کے اندر، اپنے کسی مضمون کے اندر، اپنی کسی درخواست کے اندر ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کے اقوال کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو تحریر میں لاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی تحریر میں ان الفاظ کا، ان کوسین، اس ووین کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو آئیے عزیز طلبہ دیکھیے گا، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے پاکستان بنایا، فرمایا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ ہم نے یہاں پر علامت استعمال کی ہے، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے. یہاں پر یہ والی جو علامت ہے یہ ہم نے تفصیلیہ کی استعمال کی. دیکھیے گا کہ یہاں پر ہم نے ایک یہ اور ایک یہ. اب غور سے دیکھیے گا ادھر، یہ دونوں علامات جو ہیں، یہ کوسین جو، یہ ووین جو ہیں ہم نے استعمال کی ہیں. کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. قائد اعظم نے فرمایا تفصیلیہ کی علامت، اس کے بعد کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم نے جملے کے اندر، مختصر ترین جملے کے اندر ہم نے ووین کا استعمال کیا. اب آئیے ہم کوسین کا استعمال کرتے ہیں. اب عزیز طلبہ، میتھمیٹکس میں پڑھنے والے طلبہ جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب یہ بارڈ میتھس کا فارمولہ حل کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں. ایک بریکٹ چھوٹی ہوتی ہے، ایک دندانے دار بریکٹ ہوتی ہے، ایک بڑی بریکٹ ہوتی ہے. تو ہم سب سے چھوٹی بریکٹ کو اپنے اردو کے اندر کوسین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ کوسین کہتے ہیں. تو یہ کوسین کا استعمال جو ہے وہ ہم کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ کوسین کا استعمال جملہ معترضہ یا کسی لفظ کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں اردو میں بات کر رہا ہوں، اگر میری اردو میں اگر کوئی لفظ جو ہے میں انگریزی کا بولنا چاہتا ہوں تو میں اس کوسین کے اندر وہ لفظ باقاعدہ طور پر میں لکھوں گا. مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، فرض کریں کہ مضمون، بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں ایسے. میں یہاں پر باہر لکھ دیتا ہوں درخواست، اندر میں لکھ دیتا ہوں ایپلیکیشن. آئیے جملوں کی وضاحت سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے گا، سر سید احمد خان نے رسالہ، اب میں نے بتانا ہے، یعنی وہ لوگ جو رسالے کو جو ہے وہ زیادہ اردو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ آج کل تو سب لوگ میگزین ہی کہتے ہیں. تو میں اس کو کوسین کے اندر، ہم اسے کوسین کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے پروجیکٹ کریں گے، اس طرح سے جو ہے اس کی وضاحت کریں گے. تو کیا لکھیں گے پھر؟ میگزین، یعنی رسالہ میگزین اسباب بغاوت ہند نکالا. پھر دیکھ لیجئے گا، سر سید احمد خان نے رسالہ. اب اس رسالے کی وضاحت میں نے یہ دیکھ لیجئے گا، میں نے کہا کہ جملہ معترضہ یا توضیحی جملہ، یعنی اگر کسی جملے کی وضاحت جو ہے وہ مقصود ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ اس کو کوسین کے اندر ہم لکھ دیں گے. عزیز طلبہ آپ دیکھیے گا اس سوال کو حل، اب دیکھیے گا حل کرنے کی، اب دیکھیں پانی میں حل کرنا، چائے میں حل کرنا، لیکن ہم اس کو کچھ اور کہیں گے. ہم حل کرنے کے ساتھ ہم کوسین لگائیں گے، کوسین کے ساتھ ہم اس کا انگریزی ورژن لگائیں گے. SOLVE کرنے کے مختلف طریقے ہیں. آئیے اب آخری جملے کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچر کو بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. صحافی کے ذرائع. اب ذرائع میں کہتا ہوں، ہم اس کو انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے سورسز. اس صحافی کے ذرائع یعنی سورسز بہت ہوتے ہیں، بہت مختلف ہوتے ہیں. تو عزیز طلبہ ہم نے دیکھا، ہم نے استفہامی علامت دیکھی، ہم نے فجائیہ دیکھی، ہم نے استجابیہ دیکھی، ندائیہ دیکھی، ہم نے ووین دیکھی، ہم نے کوسین دیکھی. تو میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ رموز اوقاف آپ کی زندگی کے اوپر لفظوں کے اتار چڑھاؤ میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، آئندہ آپ جب بھی گفتگو کریں رموز اوقاف کا خاص
ख़ास طور پر خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر وہ طلباء و طالبات جو او لیول کرتے ہیں یا اے لیول کرتے ہیں یا مقابلے کے امتحانات میں جاتے ہیں، تو یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آپ کو ایک ایسا نثر پارہ دیا جائے گا کہ جس میں آپ سے کہا جائے گا کہ اس پیراگراف کو پنکچویٹ کریں، اس پیراگراف کے اوپر رموز اوقاف لگائیں۔ تو یہ لیکچر خاص طور پر کم مقابلے کے امتحان والے لوگوں کے لیے ہے، او لیول والوں کے لیے ہے اور اے لیول والوں کے لیے۔ اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے لائک کر لیں، نئے ہیں سبسکرائب کر لیں، پسند آ گیا ہے تو ضرور شیئر کر لیجئے۔